پھر اس کے اندر مسلمانوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور معاونت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں قربانی بھی رکھی گئی ہے، اور قربانی کے لیے کہا گیا کہ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور بدحال اور خستہ حال لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کو تجارت اور کاروبار کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جو لوگ اس سفر کے اندر کاروبار کرنا چاہیں تو کاروبار بھی کر سکتے۔ اور پھر حج کے اندر جو مناسک حج ہیں، اگر آپ ان پہ ایک نظر ڈالیں تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی یا تو ادائیں ہیں اور یا ان کی دعائیں ہیں، ساری کی ساری۔ جیسا کہ میں تلبیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کے جواب کے اندر جو ہے ہم اپنی حاضری لگاتے ہیں اور حاضر ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دیگر کعبۃ اللہ کا طواف ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیجیے۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی ہے، یہ اللہ کی بندی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ کی ادا ہے، جو اپنے بچے کے لیے بے قراری کے ساتھ پانی کی تلاش گھومتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، اور جب کبھی اسماعیل کا خیال آتا ہے تو دوڑ پڑتی ہے۔ اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو، یہاں تک کہ 7 چکروں کو سائی کے نام سے حج کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور دیکھیے تو یہ ان کی ادا ہے۔ اسی طرح میدان عرفات کا اندر وقوف ہے، مینا میں حاضری ہے، قربانی ہے، سب انبیاء علیہ السلام کی سنت یا صحابہ کرام کی سنتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مطاف میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ مقام ابراہیم ہے، بڑی نسبتوں والی جگہ ہے، میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر، مجھے میرے رب نے حکم نہیں دی۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی کیا شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدَ نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حدیث ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، اسود عنسی نے کہا میں نبی ہوں، غلام احمد قادیانی نے کہا میں نبی ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں ہے تو کوئی بھی نبی نہیں، کوئی بھی نبی نہیں۔ یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ نے ان کی خواہش کو، آج دنیا سے جو بھی جاتا ہے طواف کرتا ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف کرتا ہے، حج کا طواف کرتا ہے، اور طواف قدوم ہے، طواف وداع ہے، طواف زیارت ہے، جو بھی طواف ہے، طواف کے بعد ہر مسلمان مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ حضرت عمر کی خواہش تھی جسے اللہ نے پسند کیا، اور مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم میں 2 نوافل کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ ایسے ہی اس کے اندر قربانی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں حضور علیہ السلام سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا وَسُنَّةُ أَبِيكُمْ ابراہیم علیہ السلام، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اور میرے دوستو، قربانی آج دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم عبادات تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم شعوری طور پر عبادت کرنے والے مسلمان نہیں۔ بہت کم مسلمان ہیں جو عبادات کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم عادت کے طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اکثر مسلمان عادت کے طور پہ روزے رکھتے ہیں، عادت کے طور پہ حج کرتے ہیں، عادتاً زکاتیں دیتے ہیں، عادتاً قربانیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ عبادتیں سمجھ کر کرتے تو
آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت ایسی نہ ہوتی جیسی ہے۔ قربانی ہی کو لے لیے، ہم نے قربانی سمجھ لیا جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور کی قربانی تو بدل ہے، اصل قربانی تو انسان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سوچنے کے کام ہے کہ انسان کی قربانی، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو ہمارے باپ ابراہیم کو تو اللہ پاک نے بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ صافات میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم 80 سال میں بڑھاپے کی عمر میں بیٹا اسماعیل عطا کیا، اور جب اسماعیل ذرا بڑے ہو گئے، بچپن لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئے، دوڑ دھوپ کرنے لگے، تو ہم نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے سامنے ذکر کیا، یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، انی اریٰ فی المنام، میں نیند میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تریٰ، بتا بیٹا تیری کیا رائے۔ اللہ اکبر۔ امتحان ہے دو پیغمبروں کا، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے۔ باپ کو اولاد نہیں ملی، حضرت سارہ بانجھ ہیں، بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ سے اللہ نے اولاد دی، اور اولاد کے ساتھ ملتے ہی ساتھ پرچہ بھی مل گیا امتحان کا کہ اس اولاد کو ذبح کر دو، اس کی قربانی دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو یہ تھا کہ اکلوتا بیٹا اور بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کریں گے؟ اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان یہ تھا کہ یہ بچہ لڑکپن میں، کھیل کود کی عمر میں کیا اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ سو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، صرف تیار نہیں ہوئے، بیٹے کو تیار کر کے چھری اور رسیاں لے کر مینا کی طرف چل پڑے۔ جی جو آج حجاج کرام مینا میں جاتے ہیں اور وہاں 3 مقامات پہ جمرات شیاطین کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ 3 وہی مقامات تھے جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکنے کی کوشش۔ ایک مقام پر بات وسوسے سے نہ چلے تو شیطان سامنے آ جاتا ہے، کہا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ آج تک کسی نے بیٹا قربان کیا ہے؟ آپ کیسی قربانی دینے لگے ہیں؟ کہا میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا، پتھر اٹھا کے مارا، بھگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے مقام پر پھر سامنے آ گیا، پھر بھگایا، پتھر مارا، پھر تیسری جگہ پر آ گیا۔ یہ جمرات ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر ہیں جو انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے مارے تھے کہ ہٹ جا میرے راستے سے، مجھے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے بیٹا قربان کرنے۔ جب 3 مرتبہ شیطان ابراہیم علیہ السلام سے کے پتھر کھا کے بھاگا، تو اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس چلا اور جا کے کہا ہاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم بیٹے کو لے کے کہاں گئے؟ کہا کہہ گئے تھے کسی بڑے کے ہاں جا رہے ہیں۔ اس کو توریا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان حقیقتاً کوئی بات کھل کر نہیں کہہ سکتا، اور ایسے حالات نبیوں پر بھی آ جاتے ہیں، کبھی وہاں کوئی لفظ توریتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچ کہہ گئے کہ اللہ کے پاس بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن حضرت ہاجرہ نے سمجھا شاید کسی بڑے کے ہاں کوئی دعوت وغیرہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا وہ بڑے کے ہاں نہیں گئے، وہ تو مینا میں لے کر گئے ہیں اور رسیاں اور چھری بھی لے کر گئے ہیں، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی دوستو شیطان بھی عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو سچ بولنا پڑتا، سچ بولنا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کی بات نہیں مانی، کہا نہیں ہو سکتا،
کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کو سچ بولنا پڑا، حاجرہ دراصل اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ سچ اس لیے بولا کہ اب تو مان لے گی اسماعیل کی ماں، لیکن پتہ نہیں تھا اس کو کہ اس سے تو معاملہ اور رخ اختیار کر لے گا۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو مسکرا کر کہا مردود چلا جائے یہاں سے، ایک اگر ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے تو ایک اسماعیل کیا ہم 1000 اسماعیل بھی ذبح کر دیں۔ بڑی مایوسی ہوئی شیطان، بڑی مایوسی۔ بہرحال دوستو، یہ قربانی جو ہے اصل میں انسان کی قربانی اصل میں، لیکن اللہ تو انسانی قربانی سے اللہ کو کیا ملتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو امتحان تھا، وہ اس میں کامیاب ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہو۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام تیری کیا رائے ہے بیٹا، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کر گزرے جس کا حکم آپ کو ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ میرے دوستو، آج بہت سے لوگ جانور بھی ذبح نہیں کرتے، اگر آج بھی ہم سے بیٹوں کو ذبح کرنے کا تقاضا کیا جاتا تو ذرا تصورات کی دنیا میں سوچیں، کیا ہم اپنے بیٹوں کی قربانی دے سکتے؟ وہ تو اللہ کے خلیل تھے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سوچ کے تو انسان ورتہ حیرت پہ پڑ جاتا ہے۔ باپ تو بڑے تھے، عاقل، بالغ، صاحب بصیرت، اللہ کے نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام تو لڑکپن کھیل کود کی عمر میں، ایسی کم عمری میں اتنی بڑی قربانی، جان دینے کے لیے، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور اقبال سوال کرتا ہے یہ اصل وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کیا علت تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ تو اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت۔ اقبال کو شبہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا فیض نظر تھا یا اسماعیل کی ماں کی گود کی کرامت تھی۔ ہر انسان کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا سکول، پہلا تعلیمی ادارہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ماں کی گود میں ہی سیکھتا ہے۔ تو شاعر اسلام علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر مشرق کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کس نے سکھائے، چیز کیا تھی؟ اقبال کو تو شبہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں چیزیں تھی۔ فیضان نظر ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور مکتب کرامت سیدہ ہاجرہ کی گود تھی۔ دونوں نسبتوں سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ بصیرت عطا کی کہ وہ اس کے لیے تیار۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری صفوں میں بڑے ملحد اور زندیق لوگ قربانی پر اربوں کھربوں کے جانوروں کے ذبح کرنے کو مال کے ضیاع کا باعث کہتے ہیں۔ آپ میڈیا میں دیکھتے اور سنتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، لوگ کہتے ہیں اربوں روپے کے جانور ذبح کرانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ یتیموں کو دے دیا جائے، بیواؤں کو دے دیا جائے، اور شفاخانوں پہ اور اسپتالوں پہ لگایا جائے، دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے۔ سارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیے قربانی کا بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کر دیا قربانی پہلے سے بدل ہے، اصل میں قربانی انسان کی تھی، جانور کی قربانی انسانی جان کا بدل ہے، اور یاد رکھیے بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا، وہ پہلے ہی بدل ہے۔
اب آپ اس کا کوئی اور بدل نہیں بنا سکتے کہ اس پیسے سے ہسپتال بنا لیں، شفا خانہ بنا لیں، کسی ٹرسٹ کے اندر جو ہے پیسہ لگا دیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے کام کریں، کوئی سڑک بنوا دیں، کوئی پل بنوا دیں، کہیں پانی کا ٹیوب ویل لگا دیں۔ نہیں، آپ قربانی کے جانور کے پیسوں سے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، آپ کو جانور ہی ذبح کرنا پڑے۔ تو یہ اس حوالے سے ذہنوں کو صاف کر لیجئے، قربانی کا بدل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 ذو الحجہ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہترین عمل بندوں کی طرف سے خون بہانا ہے، خون بہانا، صدقہ کرنا نہیں ہے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں سے تعاون نہیں ہے اس پیسے سے۔ تو قربانی کے پیسے کو کہیں اور نہیں لگایا جا سکتا، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ کے احکام کو اپنے عقل کے کسوٹی پہ اور پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہماری عقلیں بڑی محدود ہیں، بڑی محدود ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہے، جو حکم ملے اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے سر خم تسلیم کر، ایسے کرنا ہے۔ اب یہ کیوں کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کہیں گے ایسے کریں گے ہم۔ تو اس حوالے سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ دین کو، شریعت کو، احکامات الہیہ کو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنتوں کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، وہ اکثر بہک جاتے ہیں، وہ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہی جیسے ایسے ہی لوگوں کو جو اپنے آپ کو عقلی کل سمجھتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ملحد اور زندیق بن جاتے ہیں، اور پھر احکامات الہیہ پہ انگلیاں اٹھانے والے اور اللہ کے دین کی شکل کو مسخ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا فرض حج اور اپنی زندگی کا آخری حج کیا تو آپ علیہ السلام نے 63 جانوروں کی قربانی کی۔ اگر مکے میں کوئی ملحد ہوتا، جیسے پاکستان کے اندر ملحد اور زندیق ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے یہ پیسہ کسی ٹرسٹ میں، کسی فاؤنڈیشن میں کیوں نہیں لگا دیتے، اگر ایسا کوئی عقل کل کا دعوے دار مکے میں ہوتا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 63 جانور کیوں قربان کر رہے ہیں؟ 63 اونٹ، جن میں سے 37 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں قربانی کا ایک حصہ نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے 63 قربانی کے حصے ڈالے، نہیں، 7 حصوں والا پورا جانور 63 اونٹ ذبح کیے۔ دراصل شاید یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا اللہ کے نبی کا کہ میری زندگی 63 سال ہے اور میں زندگی کے آخری حج میں ہر سال کے عوض میں ایک قربانی دے رہا ہوں۔ تو بہرحال دوستو، شریعت شریعت ہے، اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ہم اپنی ناقص عقلوں پہ اللہ کی شریعت کو پرکھ نہیں سکتے۔ شریعت ماننے کا نام ہے۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا حکم بردار ہوتا ہے، نہ کہ خدا پہ بحث کرنے والا۔ جس نے خدا پہ بحث کی، سب سے پہلا بدبخت جس نے اللہ کے فیصلے پر بحث کی، وہ ابلیس تھا۔ کہا اللہ آپ آدم کو سجدے کے لیے کیوں حکم دے رہے ہیں؟ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آگ اوپر اٹھنے والی چیز ہے، مٹی دبنے والی چیز ہے۔ مٹی ادنا ہے، آگ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ادنا کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ تو ابلیس کے عقل کی اختراع تھی۔ اس بدبخت کی عقل پہ پردے پڑ گئے کہ مجھے یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ سجدہ کس کو کروایا جا رہا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سجدے کا حکم کون کر۔ تو آج بھی قربانی پہ انگلیاں اٹھانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، لوگوں کے معاملات، غریب فقیر بدحال لوگوں کی بحث نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کس کا ہے، تو حکم تو اللہ کا ہے۔
اللہ نے ان دیگر کاموں کے لیے تو سال بھر میں آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ بیواؤں کی خدمت کیجئے، یتیموں کی خدمت کیجئے، غریبوں، فقیروں، بدحالوں، خستحالوں کی خدمت کیجئے، کرتے رہیے۔ قربانی تو سال میں ایک دن ہوتی ہے، 3 دن قربانی کے ہیں۔ بہرحال عشرہ ذو الحجہ کے اندر اللہ نے بڑی برکات عطا فرمائی۔ ایک تو ذو الحجہ کے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، جس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور عشرہ ذو الحجہ کے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج جیسا 5واں اور تکمیلی رکن رکھا، اور جس شخص نے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ للہیت کے جذبے سے گناہوں سے بچتے ہوئے حج کیا، فسق اور فجور سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ایسے گھر کو واپس لوٹ کے آتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں معصوم آتا ہے۔ اور پھر جس نے قربانی کی تو قربانی بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جو شخص اتنے سرمایہ کا مالک ہے اور اتنا زیادہ راہ رکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکے اور اس کے راستے کے اخراجات بھی پورے ہوں، پیچھے اس کے بچوں کی ضرورت کے لیے بھی ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَلَمْ يَحُجَّ، اگر استطاعت کے باوجود جس نے حج نہیں کیا، فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اتنی سخت وعید ہے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو مسلمان حج نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ یہودی ہو کر مرنے اور عیسائی ہو کر مرنے کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ یہودی اور عیسائی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ گویا اس مسلمان کا فعل یہودیت اور عیسائیت سے ملتا ہے جو حج نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، اسے عید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، اس نے اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی۔ تو یہ دونوں عبادتیں جہاں بڑی عظیم عبادتیں ہیں، وہاں ان کا ترک بہت بڑا خسران، بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں